خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند نے ایک اور دن بخشا ہے کہ ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آج شام ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ وقت ہم خدا کے حضور دعا میں گزار سکیں۔ سو بائبل مقدس میں سے ہم، کیونکہ آج کا ہمارا مقصد دعا میں جمع ہونا ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں خداوند کے کلام میں سے دعا کے تعلق سے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ دعا کیا ہے اور دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کی کیا اہمیت ہے، اور لوگوں کی دعا کیوں نہیں سنی جاتی، اور یسوع مسیح نے جو دعا کی، یسوع کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کلام مقدس میں سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج شام میں آپ کے ساتھ صرف چند باتوں کو بانٹوں گا جس سے ہم خدا کے کلام میں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ دعا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور ہم اکثر دعا کرتے ہیں، اور دعا کے معنی خدا سے بات ہے۔ دعا کے معنی یہ بھی کہا جاتا ہے خدا سے مانگنا، خدا سے درخواست کرنا، خدا کے سامنے اپنی منت رکھنا، یہ دعا کے معنوں میں شامل ہے۔ سو ہم میں سے ہر ایک شخص ہر روز دعا کرتا ہے، اور جو خدا کے ساتھ وفادار لوگ ہیں وہ بہت سارا وقت دعا میں صرف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم جتنا وقت خدا کے ساتھ دعا میں صرف کریں گے اتنی زیادہ ہم خدا سے برکت پائیں گے، اتنی زیادہ ہم روحانی زندگی میں ترقی کریں گے، اور جتنا کم ہم دعا میں وقت صرف کریں گے اتنا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعا اور روحانی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک بات پھر بتاؤ، زیادہ دعا زیادہ گہرا تعلق، کم دعا کم گہرا تعلق۔ سو ہم جتنا زیادہ خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا، ترقی کا سبب ہوگا، کامیابی کا سبب ہوگا، اور پھر ایک دن ہمارے لیے نجات کا سبب بھی ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے انسان، میں سوچتا ہوں کہ جب آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے تو کیا وہ دعا کیا کرتے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت تھا جب شاید انہیں دعا کی ضرورت نہیں۔ ہر روز خدا ان کے ساتھ شام میں ملا کرتا تھا، اور وہ براہ راست خدا کے ساتھ آ کر بات کیا کرتے تھے۔ انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد جہاں بہت ساری خراب چیزیں اس کی زندگی میں آئیں، وہاں ایک اچھی چیز جو اس کی زندگی میں آئی وہ دعا تھی۔ اور بائبل مقدس میں سے اگر ہم اس کا جو پہلا حوالہ دیکھتے ہیں وہ پیدائش 4 باب اور اس کی 26 آیت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں اور خدا کے کلام کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے بائبل مقدس میں جو لفظ دعا ہے وہ کہاں آیا ہے؟ وہ ہے پیدائش کی کتاب 4 باب اور اس کی 26۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جب آدم کا پوتا پیدا ہوا، آدم سے ہمیں یاد ہے 2 بچوں کا ذکر ہے۔ ایک کا نام کیا تھا؟ پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کاہن، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہابل۔ سو کاہن نے ہابل کو مار دیا، اور پھر کاہن کو بھی سزا کے طور پر اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی چلا گیا۔ سو اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو ایک اور بیٹا دیا، اور اس کا نام تھا سیت۔ اور پھر اس کے بعد سیت کی شادی جب ہوئی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بائبل مقدس میں یہاں لکھا ہوا ہے، کون میرے لیے پڑھے گا؟ انوس لکھا ہوا ہے۔ سو انوس کے پیدا ہونے کے وقت کے بارے میں واقعہ ملتا ہے یا ذکر ملتا ہے کہ لکھا ہے کہ اس وقت لوگ یہوہ کے نام سے دعا کرتے، اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، یعنی عام لوگ بھی، جیسے آج ہم عام لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اس طرح عام لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پھیل چکی ہے۔
اس سے پہلے مجھے یہ یقین ہے کہ آدم اور حوا جب وہ باغ عدن میں سے نکال دیے گئے تو وہ اکثر اور بیشتر یا روزانہ خدا سے ضرور دعا کیا کرتے ہوں گے. اور اسی طرح حابل بھی جب جوان ہوا تو ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح شکر گزاری لے کر آیا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بھی دعا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح آدم کے بیٹے سیت میں بھی. لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب عام لوگ بھی جو ہیں وہ دعا کرنا شروع ہو. تو سب سے پہلے بائبل مقدس میں ہمیں جو حوالہ ملتا ہے وہ دعا کے تعلق سے کی. پھر ابراہیم کی زندگی کو جب آگے دیکھتے ہیں تو میں مختلف جگہ پر، میں سارے حوالے آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے. ابراہیم مختلف جگہ پر لکھا ہے اس میں دعا. نہ صرف ابراہیم بلکہ اس کا بیٹا اسحاق نے کی زندگی میں بھی دعا موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ربکا جو تھی اس کی بیوی وہ کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اسحاق نے اس کے لیے دعا کی. اسحاق بھی دعا کیا کرتا. پھر آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب برکت دینے کا وقت آیا تو وہاں بھی اگر ہم الفاظ پر غور کریں تو لکھا ہوا ہے کہ توجہ میری طرف رکھیں کہ اس نے یسوع کو کہا کہ تو جا میرے لیے شکار لے کر آ تاکہ میں تجھے دعا. اسحاق کی زندگی میں بھی ہمیں دعا نہ. اس کے بعد باری آ جاتی ہے یعقوب جب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں بھی ہمیں دعا. پھر یوسف. پھر اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد ہمیں مختلف نبی نظر آتے ہیں. ہمیں شیمول کی ماں کی دعا یاد ہے، انا کی دعا یاد ہے. وہ ہیکل میں کیا کر رہی ہے؟ دعا. ٹھیک ہے. ہمیں داؤد کی دعا زبوروں میں بھی اور ویسے بھی ہمیں داؤد دعا کرتا ہے. ہمیں سلیمان کی مشہور دعا یاد آتی ہے. جب اس نے ہیکل کو بنایا تو پھر اس نے دعا کی. اور ایک خاص بات اس نے کہا جب کبھی تیرے لوگ اس گھر کی طرف منہ کر کے دعا کریں تو تو نے اس دعا کو قبول. آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمان لوگ جب پہلے دعا کیا کرتے تھے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. وہ کون سا؟ وہ اسی ہیکل کی طرف منہ کرتے کیونکہ وہ سلیمان کی بات کو یاد رکھتے تھے کہ سلیمان نے یہ دعا کی اور پھر بعد میں خدا نے کہا کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا. ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ ہیکل کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے اگر دعا کریں گے تو سنیں گے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا دانیل جب دعا کرتا تھا تو اپنی کوٹڑی کو کھول کے وہ بھی اپنا چہرہ اور اپنا منہ جو ہے وہ کس کی طرف کرتا تھا؟ یہ ایک خاص ان کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. دانیل کی زندگی میں دعا نظر آتی ہے. ہمیں ایلیا کی زندگی میں دعا نظر آتی ہے. ہمیں علیشا کی زندگی میں دعا نظر آتی ہے. جتنے بھی نبی ہیں آپ پوری پرانے نامے کو دیکھ لیں ان کی زندگی میں ہمیں دعا. پھر سب سے بڑی بات ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیں دعا نظر آتی. اور کوئی یسوع کی بارے میں لکھتے ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مختلف اوقات میں دعا کیا کرتے. وہ صبح سویرے بھی اٹھ کے دعا کیا کرتے. ٹھیک ہے. وہ شام میں بھی دعا کیا کرتے اور کئی کی دفعہ ساری رات وہ دعا. اور پھر یسوع نے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کس چیز کے لیے باؤنڈ کیا کہ آپ کیا کریں؟ اور میرے ساتھ اگر آپ اعمال کی کتاب اگر اس کا دیکھیں گے تو میں وہ حوالہ آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع چلا گیا تو اس کے شاگرد واپس بالا خانے میں آ گئے. اور بالا خانے میں اگر وہ آپ حوالہ دیکھیں گے اعمال کی کتاب تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ لیکن مریم اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر دعا میں مشغول رہے. سو یاد رکھیں مسیحی زندگی میں دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے. مسیحی ایمانداروں نے ہمیشہ جس چیز کا سہارا لیا وہ دعا ہے اور اسی سہارے کے ساتھ وہ آگے بڑھے. اسی سہارے کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں فتح پائی. اسی سہارے کے ذریعے انہوں نے دشمنوں کو شکست دی. اسی سہارے کے وسیلہ سے یسوع نے مردوں کو زندہ کیا اور بڑے بڑے معجزات کیے. ٹھیک ہے. ایک بڑی خواہش تھی کہ میں اس موضوع پر بات کروں کہ یسوع نے دعائیں کیوں کی لیکن شاید پاک روح کی مرضی اس طرح تھی کہ میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کبھی پھر اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یسوع نے آپ کی دعا کی. پاورفل میسیج. جب میں نے اس پر غور کیا تو بہترین خیالات اس میں موجود ہیں.
سو آج صرف ہم اسی بات کی طرف توجہ کریں گے. سو پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا ہر ایک ایماندار کی زندگی میں ہمیں کیا ہے نظر آتا ہے. لوگوں نے مختلف چیزوں کے لیے دعا کی, لوگوں نے برکت کے لیے دعا کی, لوگوں نے زندگی کے لیے دعا کی, خدا کے لوگوں نے لوگوں کی شفا کے لیے دعا کی, ٹھیک ہے, ہلاکت سے بچنے کے لیے دعا کی, معافی کے لیے دعا کی گئی, شکر گزاری کے لیے دعا, اور بہت ساری باتوں کے لیے لوگوں نے دعا. سو پہلی بات میں نے آپ کو سکھائی کہ یاد رکھیں دعا کے معنی کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی لوگوں کی زندگی میں دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور تیسری اہم بات میں نے آپ سے کہی کہ دعا کا تعلق آپ کی روحانی زندگی سے. زیادہ دعا مضبوط روحانی, کم دعا کم مضبوط. اور آپ کی زندگی میں اگر دعا ہے تو پھر آپ خدا کی برکتوں کو زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج سے میں ایک ہی بات سیکھیں گے, کوشش کروں گا جلدی کے ساتھ, اور وہ ہے, میرے ساتھ آپ نکالیے, وہ ہے افسیوں 6 باب اس کی 18. افسیوں 6 باب اس کی 18. افسیوں 6 باب اس کی 18 ہے. اور ہر وقت اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا. تو ادھر ایک خاص لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا, میں آپ کی توجہ اس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں, اور وہ لکھا ہے روح میں دعا. کیا یہ لکھا؟ روح میں دعا. سو دعا ہم سب کرتے ہیں, شاید ہر روز کرتے ہیں, کچھ لمبی دعائیں کرتے ہیں, کچھ مختصر دعا کرتے ہیں, کچھ صرف کھانے پر سارا دن کرتے ہیں, اور کچھ وہ بھی نہیں کرتے. ایسا ہے, کچھ جلدی سے اٹھتے ہیں کیونکہ جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی دعا کی اور اپنا کام میں چلے. لیکن بائبل مقدس میں خدا کا بندہ ایک خاص بات کرتا ہے, کہتا ہے روح میں دعا. روح میں دعا سے کیا مراد ہے, تھوڑی دیر اس پر غور کریں گے. ہم سب میں کیا ہے, ایک روح موجود, ٹھیک ہے, جس کو لوگ روح کا نام دیتے ہیں, لیکن بائبل مقدس کے آغاز میں دیکھیں تو یہ زندگی کا دم ہے جو خدا نے انسان کے نتنوں میں پھونکا. ورنہ ہم کیا ہیں, بت ہیں. وہ زندگی کے دم کے سبب سے ہی ہم چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے اور بات کرتے ہیں. سو کیا روح سے مراد یہ ہے کہ ہم اس روح جو ہمارے اندر ہے اس سے دعا کریں, یا اس روح سے مراد کوئی اور ہو؟ آئیے ہم دیکھیں یہودا کا خط, اس کا ایک ہی باب ہے اور اس کی 20ویں اور 21ویں. یہ کون سی روح کی بات کی جا رہی ہے جس میں ہمیں دعا کریں؟ یہودا کا خط ایک باب ہے, اس کی 20ویں اور 21ویں. مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو, اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر. یہاں روح کو کھولا گیا ہے, اور یہاں بتایا گیا کون سی روح ہے. وہ روح نہیں جو ہمارے اندر ہے, بلکہ کیسے دعا کرنی ہے, روح القدس میں. اس سے کیا مراد ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے روح القدس سے معمول سے. ہمیں جب بھی دعا کرنی ہے وہ روح القدس سے معمول. کیوں ہمیں روح القدس سے معمول ہو کے دعا کرنی ہے؟ آئیے دیکھیے رومیوں 8 باب اور اس کی 26 اور 27. جلدی کے ساتھ دیکھیں, پریکٹس. رومیوں 8 باب اس کی 26 اور 27. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے بس. اور وہ آگے لکھا ہے خود آہیں بھر بھر کر ہماری کیا کرتا ہے شفا. کیوں روح القدس سے معمول ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہمیں کیا ہے, ہم نہیں جانتے ہمیں کس طرح کیا مانگنا چاہیے, کیسے مانگنا چاہیے, ہماری دعا میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے
یہ ہم نہیں جانتے. کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو آج شام میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روح القدس سے معمور ہو کر کیا کریں؟ روح القدس سے معمور ہو کر دعا. جب کبھی ہم خدا کے حضور دعا کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب دعا کرتے ہیں تو خدا سے یہ کہتے ہیں خداوند تو مجھے روح القدس عطا کر. سچ سوچے. یا جب ہم دعا شروع کرتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، اور اتنا کہہ کر پھر ہم اپنی ایک لسٹ خدا کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. خداوند میں جا رہا ہوں، سفر میں میری مدد کر. خداوند میرے ایگزامس ہیں، میری مدد کر. خداوند میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، یہ کرا ہے. خداوند میرے فیملی کو برکت دینا. ایک لسٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے جس میں مانگنا اور مانگنا ہی شامل. ٹھیک ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے روح القدس تو میری زندگی میں آ تاکہ میں دعا کر سکوں. آج شام میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، جب دعا کریں تو اسٹارٹ میں یہ روح القدس کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے تاکہ آپ صحیح دعا کر سکیں. ایسی دعا جو خدا کو پسند. روح القدس کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے روح القدس کو دعوت. روح القدس کو کہیں خدا پاک روح آ میری مدد کر تاکہ میں صحیح اور درست دعا کروں. پھر روح القدس کو مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم روح کی نعمتوں کے لیے بھی خدا سے دعا کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روح کی نعمتوں کے لیے دعا کریں؟ پتہ ہے روح القدس جب آپ کی زندگیوں میں آتا ہے تو وہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے اور اس کی نعمتیں مختلف ہیں. کسی کو وہ استاد ٹھہراتا ہے، ایسا ہے. کسی کو وہ اچھا منتظم بناتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف روح کی نعمتیں ہیں جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں. ان سب نعمتوں کے لیے ہم دعا کریں. پھر روح القدس کی یہ مرضی ہوگی وہ اپنی مرضی سے آپ کو بانٹے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مقصود صاحب اچھا کلام سناتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص اچھا کلام سنانے والا بن جائے. ہو سکتا ہے آپ اچھا انتظام کرنے والے، ہو سکتا ہے آپ اچھا گانے والے، ہو سکتا ہے آپ اچھا بجانے والے. یہ سب نعمتیں مختلف ہیں روح القدس کے. دوسری بات جو آپ نے دعا میں رکھنی ہے وہ روح القدس کی نعمتیں. روح القدس تو میری زندگی میں آ اور مجھے اپنی زندگی میں جو نعمتیں تیری ہیں وہ دے. ابھی بھی میں اور مقصود یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کلیسیا میں یہ بات اتنی زیادہ پریچ نہیں کی، اتنی زیادہ ہم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ لوگ روح کی نعمتوں کے لیے دعا کریں. کلام لکھا روح کی نعمتوں کی آرزو رکھو، اس کی خواہش رکھیں، تمنا رکھیں، اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ نعمتیں آئیں. تیسری بات آپ روح کے پھل کے لیے بھی دعا کریں. روح کے پھل کیا ہے؟ محبت. پہلا، کیا کبھی آپ نے خدا سے دعا کی خداوند مجھے محبت کرنا سکھا. آپ اتنے جو پریشان رہتے ہیں اس پریشانی میں بھی خوش رہنا آپ کو روح القدس سکھا سکتے. سو محبت کے لیے دعا کریں، خوشی کے لیے دعا کریں، اطمینان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. پرہیزگاری کے لیے دعا کریں، تحمل کے لیے دعا کریں. جتنے بھی روح کے پھل ہیں ان کے لیے دعا کریں. وقت نہیں ہے، ایک ایک اپنے اندر ایک میسج رکھتا ہے. سو روح القدس کے لیے دعا کریں. آج شام میں آپ سے پھر روح کی نعمتوں کے لیے دعا کریں اور پھر آپ دعا کریں روح کے پھلوں کے لیے. ٹھیک ہے. سو روح کے پھلوں کے لیے ہم ضرور دعا کریں. ٹھیک ہے. اور جب روح آپ کی زندگی میں روح القدس موجود ہے یا نہیں تو پھر اس کی ایک بڑی پہچان. ایک اور حوالہ دیکھیں. سو یہاں سے میں دوسرے طرف جاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا میں ایک اور چیز شامل کریں. صرف ایک اور چیز بتاؤں گا اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے اور وہ ہے فلپیوں 4:6. باتیں بہت ساری ہیں لیکن مختصر وقت میں چند بات. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی. شکریہ. سو بات ایک اور اہم چیز اپنی زندگی میں اپنا لیں اگر آپ خدا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور وہ چوتھی بات ہے شکر. ہم میں سے کتنے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں
یہ کبھی آپ نے ایسی دعا کی ہو جس میں کچھ نہ مانگا ہو، شکر گزاری؟ میں کبھی کبھی ایسے کرتا ہوں، اس دن میں کچھ نہیں مانگتا، میں اپنی ساری زندگی پر غور کرتا ہوں اور پھر میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں خدا نے آپ کی ارد گرد اتنی ساری برکتیں دی ہوئی ہیں جس کے لیے شکر گزاری کی جاتی ہے۔ سو خدا سب دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن ایک دعا کو وہ سننا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تھینک یو کی دعا۔ تھینک یو۔ کتنی دفعہ ہم نے خدا کو تھینک یو کہا؟ شکر گزاری کا مطلب ہے ہمیں خدا کو تھینک یو کہنا۔ تھینک یو خداوند تو نے زندگی، تھینک یو خداوند تو نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں اب ہمیشہ کے لیے مرا نہ رہوں بلکہ ایک دن تیرے ساتھ دوبارہ زندگی گزار سکوں۔ تھینک یو خداوند اس جاب کے لیے جو تو نے مجھے دیا۔ تھینک یو خداوند میرے ماں باپ کے لیے، اتنے اچھے ماں باپ تو نے مجھے دیا۔ تھینک یو خداوند میرے بہن بھائیوں کے لیے جو تو نے مجھے دیا۔ تھینک یو ساری آمدنی کے لیے جو آپ کو دی۔ تھینک یو زندگی میں موجود صحت کے لیے جو آپ کو دی۔ کبھی کبھی اس لیے ان باتوں کے لیے بھی دعا کریں، شکر گزار ہر بات کے لیے، ہر بات کے لیے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کو لسٹ کریں اور پھر ان کے لیے۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات ہے، میں کبھی کبھی ان باتوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو مجھے نہیں ملی۔ پھر کیا، میں کبھی کبھی ان باتوں کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے نہیں ملی، کیونکہ میں اپنے خدا میں یہ کبھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے مجھے وہ نہیں دی۔ اور زندگی میں کچھ تجربات ایسے ہوئے کہ جیسے چاہا کہ یہ چیز مجھے مل جائے یا یہ چیز میری ہونی چاہیے لیکن وہ نہ ملی، پھر بعد میں سمجھ آیا کہ یہ واقعی تیری نہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو اپنی زندگی میں بھی شامل کریں۔ آگے بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں ہر بات کے لیے اور ہر شخص کے لیے بھی خدا سے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مزید آگے نہیں جاؤں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، صرف ان باتوں کو ریوائز کروں گا۔ میرے عزیزو، پہلی بات ہم نے سیکھی ہے دعا کا مطلب خدا سے بات، زیادہ باتیں کریں خدا سے، زیادہ آپ کا رشتہ خدا سے مضبوط۔ دوسری اہم بات سیکھنے کی یہ ہے کہ ہمیں دعا میں روح القدس کو ماننا۔ تیسری بات میں نے آپ کو سکھائی روح القدس کی نعمتوں کو ماننا۔ چوتھی بات میں نے آپ سے کہی روح القدس کے پھل ماننا۔ اور پانچویں بات میں آپ سے کہتا ہوں دعا میں شکر گزاری کو شامل کریں۔ جب آپ کرتے ہیں دعا، آغاز شکر گزاری سے کریں، اختتام شکر گزاری، اور کئی دفعہ صرف شکر گزاری کی دعا کریں، ان لسٹ کو ایک طرف رکھ کے، ان چیزوں کو الگ کر کے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی